أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يؤتى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہوں. درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں. عزیز بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. میں اور آپ امتحان شاید اسے سمجھتے ہیں جب ایک طالب علم کمرہ امتحان کے اندر بیٹھا ہو، پیپر سامنے ہو، ہاتھ میں قلم ہو، 2-2.5 گھنٹے کا دورانیہ ہو. اس دوران اس نے اپنا سارا کام مکمل کرنا ہے، تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں. اپنی زندگی کو شاید ہم امتحان نہیں سمجھتے. اللہ رب العالمین نے انسان کی پوری زندگی ایک امتحان بنائی ہے. سورۃ الملک میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا ہے: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے، اور ساتھ میں مقصد بتایا: لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ امتحان لے تمہیں اچھے عمل کو. عزیز بھائیوں، زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر انسان آزمائش سے دوچار ہوتا ہے. اس پر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے. کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی مال کی کمی کی صورت میں، کبھی بارشوں کو قلت کی وجہ سے، کبھی اناج کی قلت کی وجہ سے، کبھی گھریلو فاقہ کی صورت میں، کبھی آسمانی آفات کی شکل میں. یہ اللہ رب العالمین مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتا ہے. اور میرے اور آپ کے ہاں جو تصور ہے، جب کسی انسان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آن پہنچے تو میں کمزور دل ایمان والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی شاید پکڑ آن پہنچی. فوراً اس کی کوئی نہ کوئی برائی یاد کر کے اس پر یہ بلیم ڈالتا ہوں کہ ضرور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور فقط یہی کہہ کر اپنی جان چھڑا دیتا ہوں. آزمائش، تکلیف، بیماری، آسمانی آفات جہاں انسان کے گناہوں کی بدولت اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نازل ہوتی ہیں عذاب کی شکل میں، وہاں یہ ایک مومن اور مسلمان پر بطور آزمائش کی آتی ہے. میں اور آپ اس کو عذاب سمجھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
صحیح مسلم شریف کے اندر اشد الناس بلاء الانبیاء، اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان تمام لوگوں کے اندر سب سے افضل اعلیٰ انبیاء کی جماعت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے زیادہ کوئی تکلیف، آزمائش، کوئی تکلیف اور پریشانی اگر کسی پر آئی ہے تو وہ انبیاء کی جماعت پر آئی. ثم الامثل فالامثل، یہی پر بس نہیں ہے کہ فقط آزمائش کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہے. چونکہ دین کو پہنچانا، صحیح طریقے سے آگے پہنچانا انبیاء کی ذمہ داری ہے، اسی لیے آزمائش بھی فقط انبیاء پر ہے ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا انبیاء کے قریب ہوگا، جو جتنا انبیاء کے مشن پر ہوگا، جو انبیاء والی سچی دعوت لے کر بغیر کسی خوف اور خطر کے آگے بڑھے گا، دین کا کام کرے گا، اس پر بھی اتنی بڑی آزمائش آئے گی. یمتن الرجل علی حسب دینہ، بندے کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جو جس قدر نیک ہے، جس قدر متقی پرہیزگار ہے، جس قدر مومن اور مسلمان ہے، اس کی زندگی کے اندر آزمائش اس قدر سخت ہے. فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اگر دین کے اندر بندہ مضبوط ہے، دین میں بڑی سختی سے عمل کر رہا ہے، اشتد بلاؤہ، پھر اس کی آزمائش بھی بڑی سخت آنی ہے، پھر اس پر تکلیفیں یہ بھی بہت زیادہ آنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں بھی ایک فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا ایک مومن اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. اس طریقے سے ایک قیدی جیل کے اندر اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں رہ سکتا. اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پہننا، ان ساری چیزوں کے اندر جیل انتظامیہ کا وہ مکلف بن کر رہ جاتا ہے. جیل انتظامیہ جب کہے گی اٹھے گا، چلے گا، کھائے گا، پہنے گا، لیٹے گا، سوئے گا. یہ ایک مومن کی زندگی بھی دنیا میں ہے. ایک مومن کی زندگی وہ بھی جیل کی طرح ہے، کیونکہ مومن دنیا کے اندر اپنی من سے نہیں رہتا. مومن رب کے احکامات کا پابند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال نگیل لڑے اونٹ کے ساتھ دی ہے. ایک اونٹ جس کی نتنوں کے اندر لگام ڈال دی جائے، نگیل ڈال دی جائے، اب اس کا مالک چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہیں ہے، دائیں بائیں انگلی کے اشارے پر اس کو گراتا ہے، اور اتنا بڑا پہاڑ جیسا اونٹ جانور وہ بھی اس کے اشاروں پر ناچتا ہے، دائیں بائیں گھومتا پھرتا ہے. ایک مومن کی مثال بھی ایسے ہے. رب ذوالجلال اشارہ کرے کہ مومن نے آج اس طرف چلنا ہے، مومن چل پڑتا ہے اس طرف، کل اس طرف چلنا ہے، اس طرف چل دیتا ہے. کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، میرا سونا کیسا ہو، میری زندگی کے تمام معاملات کیسے ہوں، یہ سارا اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام سے مومن دیتا ہے. آزمائشیں مومن کی زندگی کے ساتھ، کافر کی زندگی کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کہا ہے. جنت کس حساب سے؟ کیونکہ وہ منچاہی زندگی گزارتا ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، جو چاہتا ہے مرضی کرتا ہے، اللہ کی حدوں پر پابند کرتا ہے. لیکن مومن اس کی زندگی آزاد نہیں ہوتی، اس پر آزمائشیں آتی ہیں، ان پر صبر بھی کرتا ہے، ان پر شکر بھی کرتا ہے، اور بڑے تحمل اور آرام کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ رب کی جنت کا مہمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے، قبیلہ بنو مضر، بہت بڑا قبیلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ افراد اس قافلے کے،
اس قبیلے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت لمبا چوڑا تھکا دینے والا سفر کر کے آتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قافلہ پہنچتا ہے، حالت یہ ہوتی ہے لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں، بدن پر کپڑے نہیں، کھانے کو اناج نہیں، بہت پریشانی کے عالم کے اندر اونٹ کو سوار کر کے اپنے گلوں میں لٹکا کر، تلواریں باہوں میں لٹکا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قافلے کی شکل میں حاضر ہوئے. بہت لٹی پٹی حالت کے اندر پیغمبر علیہ السلام اس قافلے کو، مسلمانوں کے اس قافلے کو دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتے ہیں. چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی کی حالت میں کبھی گھر کو جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں. حضرت بلال کو آواز دی، بلال اذان کہیے. صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں مسجد میں. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی امامت کروا کے جماعت کرواتے ہیں. اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لوگوں اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آج کو چیک کرے اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. خطبے کی ابتدا اس آیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر ایک کو حکم دیتے ہیں کہ جس کے پاس دینار ہے، درہم ہے، جس کے پاس کپڑا ہے، جس کے پاس ساز و سامان ہے، گندم ہے، جس کے پاس کھجور ہے، حتیٰ کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حدیث کا لفظ ہے، شک کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی کیوں نہیں ہے وہ ٹکڑا بھی لے کر آئے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرے. اس قدر سخت خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک انصاری صحابی خطبہ سن کر اٹھتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے. ایک تھیلا بڑا بھاری بھرکم بڑی مشکل سے اٹھا کر کبھی گراتا ہے کبھی اٹھاتا ہے، بڑی مشکل سے مجلس میں پہنچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتا ہے. اس کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں. جس کے پاس جو ساز و سامان موجود ہوتا ہے، میسر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر لگا دیتا ہے. صحابی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو ڈھیر لگے ہیں. ایک اناج کا ہے، گندم جو اس میں ہے، کھجور اس میں ہے، پنیر اس میں ہے. ایک طرف لباس پہننے کو موجود ہے، اوڑھنے کو کپڑے موجود ہیں، پہننے کو چپلیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کا یہ احسان اور محبت کا جذبہ، یہ عمل دیکھتے ہیں، چہرہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بڑے غصے سے سرخ، بڑی کمی کی حالت میں تھا، تھوڑی دیر کے بعد خوشی سے چمچما اٹھتا ہے، خوشی سے سونے جیسا سرخ ہو جاتا ہے، سونے کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، بڑا مسکراتے ہیں. اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے جس نے ابتدا کی ہے اور اس کے بعد جس نے بھی اس نیکی میں حصہ لیا ہے پہلے والے صحابی کے لیے اس سب کا اجر بھی. اور پھر فرمایا دین کے اندر جس شخص نے نیا کام، دین کے اندر جس شخص نے اچھا کام شروع کیا اور پھر اس اچھے کام کو جو بھی کرتا چلا جائے گا پہلے کرنے والے شخص کے لیے اس سب کا اجر ہے. اور جس شخص نے دین کے اندر کوئی برا کام کیا اور جو بھی کرتا چلا جائے گا سب کی برائی بھی پہلے کرنے والے کے لیے ہے. عزیز بھائیوں، میرا ملک بھی مشکل ہے. اس وقت پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، میں ایک مومن اور مسلمان ہوں، میرا نبی میری مثال ایک جسم کی مانند دیتا ہے اور ہر شخص وہ یہی کہتا ہے اور کہنے کو تو اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے علاوہ شاید کام بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو مومن کو ایک جسم کی مانند ہے اور جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. میں جسم اپنا جسم محسوس کرتا ہوں، میرے جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو پورا جسم بے چین کرتا ہوں. میرے ایک مسلم کو تکلیف ہو مجھے کیوں مایوسی اور تکلیف نہیں ہوتی؟ پورا ملک ڈوبا ہے. پچھلے 1.5 مہینے سے بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہر بندہ واقف ہے. کوئی شخص یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری
کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے. ہر شخص اپنے موبائل کی اسکرین پر, ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ساری مسلمانوں کی محسوس کر رہا ہے پریشانیوں کو, معلومیوں کو, ان کی تکلیفوں کو, ان کی آزمائشوں کو, لیکن فقط محسوس ہی کرتا ہے. اس وقت جو سیلاب سندھ کے اندر ہے, کل پروگرام تھا فیصل ندیم صاحب کے پاس, یہاں سے بھی ایک بھائی وہاں پر تھے. فیصل بھائی بتاتے ہیں جو کہ ریلیف کے کام سے تعلق ہے, 2003, 10, 11 کے سیلاب کے اندر بھی کام کیا, لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب اس وقت سندھ کے اندر آیا ہوا ہے. سندھ کے بڑے بڑے 7 اضلاع, گاؤں گوڑ کی بات نہیں کرتا, 7 اضلاع اس وقت زیر آب ہے اور مستقل طور پر ان گزرگاہوں کا راستہ بالکل بند ہے. اس سب سے میں واقف نہیں ہوں, واقف ہوں وہاں کی لوگوں کی کیا کیفیت اور حالت ہے. آپ نے چند دن پہلے نیوز سنی ہوگی, رات کے اندھیرے میں ہر بندہ اپنے گھر میں بڑے آرام سے سویا کہ معمول کی بارش ہے, کوئی پرواہ و فکر نہیں ہے. کل ہر کوئی اپنی امید تمنا لے کر سو رہا ہے, کل تو کام کروں گا, کاروبار کروں گا, کھیتی اگاؤں گا, کیا کروں گا, اپنا حالت میں کیا کروں گا. لیکن رات کے اندھیرے میں جب پانی آتا ہے گاؤں کے اندر اور مسلسل اس کی سطح بلند ہوتی ہے, رات کا اندھیرا ہے, علاقے میں لائٹ نہیں ہے, اس سب کے باوجود اہل مدین جب گھر میں پانی کی سطح بلند ہوتی ہے, زندگی کے لالے پڑتے ہیں. علاقے میں ایک جگہ ہے اور وہ مسجد ہے, علاقے سے بلند ہے, عمارت مضبوط ہے, اس میں جائے بنا لیتے ہیں لگ بھگ 250 افراد اس گاؤں میں. رات کے اندھیرے میں بھی کبھی مسجد آیا ہوں, کیا خوشی سے آئے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے بچوں کو, فیملیوں کو لے کر. رات کے اندھیرے میں 250 کے لگ بھگ اس گاؤں کے لوگ وہ مسجد میں بنا لیتے ہیں, اس لیے کہ مسجد بلند ہے, عمارت مضبوط ہے, پانی سے نقصان نہیں ہوگا, اور سب سے بڑھ کر رب کا گھر ہے. لیکن وقت آزمائش کا پانی شدید ہے, اس مسجد کی چھت بھی گرتی ہے. میں نے اور آپ نے بھی سنا درجنوں اس میں فوت بھی ہوئے اور باقی سارے زخمی بھی ہوئے. ہر علاقے کی کیفیت یہ ہے, ہر علاقے کی صورتحال یہ ہے. لیکن جب میرے پاس, آپ کے پاس کوئی اس طرح کا بندہ ہے, مجبور آئے, اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, آ کر کہتے ہیں حضور بھوکا ہوں, کھانا کھلا دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں پیغام بھجواتے ہیں, پتہ کرو گھر میں کھانا ہے یا نہیں. سب گھروں سے پیغام آتا ہے اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے. اور یہ کون ہے؟ وقت کے نبی ہیں اور نبیوں کے بھی سردار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی مجلس کے اندر اعلان کرتے ہیں, کون ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلائے گا. کس کو؟ اللہ کے نبی کے مہمان کو. میرے پاس کوئی مانگنے والا آئے, وہ بھکاری ہوتا ہے یا مہمان ہوتا ہے؟ میں اس کو فقیر کہتا ہوں یا مہمان کہتا ہوں؟ اللہ کے نبی کے پاس کوئی آتا ہے, اللہ کے نبی اس کو اپنا مہمان کہتے ہیں, اس لیے کہ بھیجا رب سچلاتے ہیں اس کو, اور مجھے اس قابل بنایا ہے کہ اس کی مدد کر سکے. ایک صحابی ابو طلحہ انصاری کہتا ہے حضور میں لے جاؤں گا اپنے گھر. رات میں اپنے گھر لے جاتا ہے, بیگم کو کہتا ہے گھر میں توالی کچھ ہے کھانے کو کہ نہیں. کہتی ہے میرے اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے کھانے کو, بچوں کے چلنے والے موجود ہیں. ہاں اللہ کا مہمان آیا ہے, اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے, اس کو کھلا دیتے ہیں. بچوں کو روٹا تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں. میں نے کبھی مہمان کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے, مہمان آئے اور گھر کا بچوں کا کھانا مہمان کو کھلاؤں. کیا تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی. اپنے بچوں کو بلکتا دیکھ کر, رونا دیکھ کر, تھپکیاں دے کر, دلاسے دے کر رات کے اندھیرے میں سلا دیا, اور بیگم کو کہہ دیا
کھانا لگا دو، اندھیرا ہوگا چراغ بھی بہانے سے بجھا دینا، میں کھانا کھاؤں گا تو مہمان بھی کیا کھائے گا۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، جب صبح کو یہ صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں گیا، اللہ کے نبی بھی بڑے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور آیت سنا رہے ہیں، صحابی رب ذوالجلال کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے قرآن میں یہ آیت پڑھنے کے لیے چھوڑ دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جب یہ خود بھی مجبور ہوتے ہیں، جب یہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، جب ان کے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جب یہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر 20 لوگوں کے پاس میں بھی گیا، ذمہ دار بھی گئے، جماعت بھی گئی، میرا اور آپ کا کیا شکوہ اور شکایت ہے؟ منڈی بڑی سلو ہے، حالات بڑے خراب ہیں، دینے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس، میری اور آپ کی کیفیت اس قدر گزر گئی ہے کہ میرے پاس چند دیواریں موجود نہیں ہیں اس وقت۔ اگرچہ ایک وقت کے کھانے میں شاید دسیوں ہزار کا میں 2-4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں ایک وقت میں۔ اور یہ تو دور کی بات نہیں، میں اپنی مجلس کو دیکھوں، میری مجلس میں 20 لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا ایک وقت کی آؤٹنگ کھانا وہ 10,000 سے کم نہیں ہوتا، جبکہ وہ 10,000 دو خاندان کا راشن ہے اور وہ مہینے بھر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ میری مدد کرے، میرا کاروبار چمکے، میرا روزگار اچھا ہو، میری گھریلو زندگی خوشحال ہو، میں سب سے اچھا چلوں، اللہ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ ہو، لیکن کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جو نسخہ بتایا ہے اس پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، کسی ایک مسلمان کی دنیاوی مشکل میں سے کوئی شخص اگر مشکل کو دور کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، رب ذوالجلال قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ مشکل دنیا کی دور کروں گا، رب ذوالجلال آخرت کی مشکل دور کر دے گا۔ ٹائم ہوا چاہتا ہے آخری بات سنا کر، حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترغیب کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ 1 مہینے کا اللہ کے گھر کے اندر، تھوڑا دلوں کو تھام کر سنیے گا، ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہے، اور وہ عبادت گزار اس کے کہنے ہی کیا ہیں، جو مہینہ بھر اپنے اوقات کو، اپنے کاروبار کی مصروفیات کو، اپنے بچوں بیوی کو سب کو ایک ساتھ پہ رکھ کر اللہ کے گھر کا احتکاف کرتا ہے، اس کی فضیلت کے کہنے ہی کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے یہ بات زیادہ پسند اور افضل ہے کہ ایک بندہ 1 مہینے کا اللہ کے گھر بیٹھ کر احتکاف کرے، اس سے وہ شخص زیادہ افضل ہے جو بندے کی مشکل وقت میں ساتھ نہ ہو سکے۔ اور جو بندہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے، اور اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ مشکل ٹھیک نہ ہو جائے، وہ مشکل ختم نہ ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ قیامت کے دن اس انسان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اگر قیامت کے دن اس انسان کو اللہ ثابت قدم رکھے گا جب سب کہنے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، انبیاء بھی، صلحاء بھی، نیک بھی، سارے کے سارے ایک ہی زبان سے پکار رہے ہوں گے کہ اللہ آج مجھے بچا لے، میرا اولاد جان دیا جائے، میری بیوی بچے جان دیا جائے۔ اس وقت اللہ اس شخص کو ثابت قدم رکھے گا جو بندوں کی مشکل میں فقط ایک وقت نہیں کھڑا ہوتا، جب تک مشکل موجود ہے اور مشکل حل نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس کے لیے لگا رہتا ہے، محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ جب مشکل حل ہو جاتی ہے تب یہ سکھ اور سکون کا سانس لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جن لوگوں پر یہ آزمائش آئی ہے اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہم ان کی مدد و نصرت فرما سکیں.